عائشہ ایک عام مشرقی لڑکی تھی جس نے بچپن سے اپنی شادی کے حسین خواب دیکھے تھے۔ اس کے ماں باپ نے بہت محبت اور لاڈ پیار سے اسے پالا۔ جب اس کی شادی فہد سے طے ہوئی تو سب نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہے۔ فہد ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بظاہر مہذب اور سنجیدہ انسان تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جلد ہی فہد کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ معمولی باتوں پہ غصہ کرنے لگا، عائشہ کے لباس، بات کرنے کے انداز اور یہاں تک کہ اس کے کھانے پکانے پر بھی نکتہ چینی کرتا۔ شادی کے ایک مہینے بعد پہلی بار فہد نے عائشہ پر ہاتھ اٹھایا، بس ایک چھوٹی سی بات پر کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے۔ عائشہ حیران اور خوف زدہ رہ گئی، مگر سوچا کہ شاید یہ وقتی غصہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی سب سے پہلی اور بڑی غلط فہمی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فہد کا غصہ اور شدت بڑھتی گئی۔ کبھی وہ دوستوں کے سامنے عائشہ کی بےعزتی کرتا، کبھی اس کے لباس کو برا بھلا کہتا، اور کبھی صرف اپنے دن بھر کی تھکن کا غصہ اس پر نکالتا۔ ایک دن جب عائشہ نے اپنی ماں سے فون پر بات کرنی چاہی تو فہد نے زبردستی اس کا فون چھین لیا اور اسے سختی سے ڈانٹا۔ یہ سب تمہارے گھر والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ کو لگنے لگا کہ وہ قید میں ہے، جہاں اس کی کوئی آواز نہیں، کوئی حق نہیں۔ عائشہ نے ایک بار ہمت کر کے اپنی ماں کو بتایا، مگر ماں نے صبر کی تلقین کی۔ بیٹی، شوہر کا گھر ہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر تعزیب بن کر برسے۔ کیا عورت کا کام صرف ظلم سہنا ہے؟ کیا اس کی کوئی اپنی زندگی نہیں؟ ایک رات فہد معمول سے زیادہ غصے میں تھا، اس نے شراب پی رکھی تھی اور چھوٹی سی بات پر عائشہ کو بری طرح مارا۔ اس بار عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا، اب بہت ہو چکا، مجھے اپنی زندگی واپس لینی ہوگی۔ عائشہ نے خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹیں اور والدین کے گھر چلی گئی۔ اس بار وہ ماں کے صبر کو، نصیحت کو نظر انداز کر چکی تھی۔ اس نے ایک NGO سے رابطہ کیا اور قانونی مدد لی۔ عدالت میں کیس چلا اور فہد کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ داستان صرف عائشہ کی نہیں ہے، بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے ایک سبق ہے جو ظلم سہتی رہتی ہیں۔ عورت کمزور نہیں، وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں آپ کی عزت، خوشی اور سلامتی دو پر لگی ہے تو خاموش نہ رہیں، آواز بلند کریں، آپ کی آواز کو سنا جائے گا۔